شو میں معیشت کی بگڑتی صورتحال، حکومتی دعوے بے نقاب۔ ڈالر کی اونچی اڑان، کیا حکومتی حکمت عملی ناکام؟ بجٹ کی آمد غیر تسلی بخش اقتصادی اشاریے، کیا سنگین بحران؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ انتہائی اہم سوالات آج کے پروگرام میں اٹھائیں گے جن کا تعلق پاکستانی معیشت سے ہے، وہ اکنامک وارفیئر سے ہے جس کے تحت ہم انٹرنیشنل ٹریڈ ڈیٹس میں پھنستے جا رہے ہیں، اور یقینی طور پر کوئی بھی ایکسٹرنل سائٹ پہ اشاریہ اکنامک انڈیکیٹر ایسا نہیں ہے جس کو ہم تسلی بخش کہہ کر کہیں جی کہ ہاں شاید ہم صحیح سمت میں ہیں، شاید ایکسپورٹس میں کچھ اضافہ ریسنٹلی، لیکن اس کے علاوہ نہیں ہے جو مطمئن کر سکے۔ اس کے علاوہ ڈومیسٹک سائٹ پہ ایمنسٹی اسکیم اور ٹیکس ریفارمز میجرز کے حوالے سے اٹھتے سوالات اپنی جگہ موجود، لیکن حکومت کا یہ فیصلہ کہ 27 اپریل کو بجٹ پیش کرے گی، یعنی روایتی طور پر ٹریڈیشنلی یہ بجٹ 5 ہفتے کے بعد پیش ہوتا ہے، مئی یا جون میں، وہ اپریل 27 کو پیش ہوگا، تو اس نے اور نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ لیکن اس ساری انسرٹینٹی اور اس پوری پکچر میں ایک اور انسرٹینٹی میں جو اضافہ کرنے والا پہلو تھا، وہ کل قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کا اجلاس تھا، جس اجلاس میں حکومتی ارکان نے بھی اور سب نے مل کر، ہم نے دیکھا کہ جو بل تھا ایمنسٹی کا اس کو ریجیکٹ کیا، 2 بلز کو، اور اکنامک انکم ٹیکس جو امینڈمنٹ بل تھا اس کو اپروو کیا۔ ساتھ یہ پروپوزل دیا کہ بجٹ صرف 4 ماہ کے لیے ہونا چاہیے، یعنی نیکسٹ فسکل ایئر کے 4 ماہ کے لیے ہونا چاہیے، ناٹ فار دا فل ایئر۔ اب اس سوال نے مزید جو ہے اس پر خدشات پیدا کر دیے کہ آیا بجٹ جو حکومت پیش کرنے جا رہی ہے 27 اپریل کو، وہ حکومت منظور بھی کرا سکے گی فائنانس بل میں یا نہیں؟ ان کا مینڈیٹ ہے یا نہیں کہ وہ منظور کرائے نہ کرائیں، کہ یہ اگلی گورنمنٹ جو الیکٹڈ ہے ان کا مینڈیٹ بنتا ہے؟ کیا کانسٹیٹیوشنلی یہ ان کی ضرورت ہے کہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے یہ کریں یا نہ کریں؟ اور پھر اس سے جڑے اور تمام خدشات جو ہمارے ڈالر روپی پیریٹی پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور آج بھی 118.4 پر 40 پر ہمیں ڈالر اور روپی کی جو پیریٹی نظر آئی، آج بھی اس حد تک معاملہ جاتا ہوا نظر آیا۔ ہم عالمی رپورٹس، IMF کی رپورٹس، یہ سب چیزیں پہلے ہائی لائٹ کر چکے ہیں۔ آخرکار یہ اکنامک ڈاؤن ٹرن رک کیوں نہیں رہا؟ آخرکار ہمارے جو لوگ معیشت کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں ان کو کیا کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ سب آ رہا ہے اور جان بوجھ کے ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں اور آج اس پر ہوگی ڈیبیٹ۔ آج پروگرام میں میرے ساتھ میر محمد علی خان صاحب موجود ہیں، سینئر معاشی تجزیہ نگار ہیں، اقتصادی امور کے ماہر ہیں، کراچی میں موجود ہیں۔ شیخ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، نوجوان رہنما، فائنانس انڈسٹری، بڑی اہم نظر رکھتے ہیں ان کے اوپر، ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں۔ میرے ساتھ لیاقت شاہوانی صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر تجزیہ نگار ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ جان اچکزئی صاحب سیاسی رہنما ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں، نون لیگ کے سابق مرکزی رہنما بھی رہ چکے ہیں۔ تمام شخصیات کا بہت شکریہ۔ میر صاحب، یہ ڈالر سے پہلے سٹارٹ کرتے ہوئے محمد علی خان صاحب، آج جو رہا ہے 118.4 لگ رہا ہے کہ سب لوگ اسپیکولیشن نہیں ہے بلکہ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے پاکستان کی انسرٹینٹی کو جو نظر آ رہی ہے اکنامک انڈیکیٹرز میں۔ دیکھیں، یہی بات سال پہلے یا 1.25 سال پہلے میں نے آپ ہی کے پروگرام پہ کی تھی کہ ورلڈ بینک اور IMF نے ہمیں کہا تھا کہ 122 123 کے اوپر ہمارا ڈالر ہونا چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز انڈیپینڈنٹلی ہم ڈیسیجنز لیتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں فارن ایڈ ایجنسیز سے۔ اس وقت یہ ایک جھٹکے میں تو ڈالر نہیں جائے گا 106 روپے سے لے کر 122 123 روپے کے اوپر۔ آپ آج ڈالر خریدنے کے لیے اوپن مارکیٹ میں جائیے، آپ کو 119 روپے سے کم کا وہ ڈالر، آج ہی کی بات ہے، وہ دینے ہی رہے ہیں آپ کو۔ اصل چیز یہ ہے 700 ارب روپے ہمارے بڑھ گئے ہیں قرضوں کے صرف اس دورانیے میں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے لندن سے بیٹھ کے یہ بیان دیا کہ کوئی اور دوسرا کر کے دکھائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زبردستی ڈالر کو نیچے رکھا ہوا تھا۔ اگر انہوں نے زبردستی ڈالر کو نیچے رکھا تھا تو آٹونومی کہاں چلی گئی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی؟ یہ ایک ایسی کچھڑی بنا کر پیش کرتے ہیں پاکستان کے اندر۔ اس وقت یہ بجٹ لانا پری پول ریگنگ جو ہے، اس سے بڑی پری پول ریگنگ اور ہو کیا سکتی ہے؟ ایک تو مورلی جو بھی نیکسٹ الیکشن جیتے گا از ناٹ باؤنڈ
to go by someone else's budget. شاید وہ ہیلتھ میں 15% خرچ کرنا چاہ رہے ہوں, یہ 6% رکھ کے جا رہے ہیں. دوسری چیز یہ جو بغض علی حب معاویہ جو کہتے ہیں, مجھے صحیح سے یہ پتہ نہیں, انہوں نے 20% اس وقت فوج کا بجٹ بڑھا دیا ہے. ہر سال فوج کا بجٹ کو اتنا ہی رکھا گیا ہے. اس وقت 20% فوج کے بجٹ کو بڑھانا, جہاں پہ یہ نیریٹو چلایا ہوا ہے پیپلز یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کہ ہماری جوڈیشری اور ہماری آرمی غلط ہے, اس وقت ان کا بجٹ بغیر آرمی کے پوچھے بڑھانا ایسا ہے کہ کسی گن سے کسی کا قتل کر کے اسموکنگ گن آپ کسی کے اور کے ہاتھ میں رکھ دیں. اس وقت پوری پاکستان میں ایک نیا تاثر پیدا ہوگا کہ بھئی کیوں بڑھایا یہ بجٹ فوج کا, ویسے ہی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ آخری وقت پر یہ پی ایس ڈی پی میں کمی کر کے ہر سال پی ایس ڈی پی میں انہوں نے اضافہ کیا ہے. پہلے سال جاتے ہوئے پی ایس ڈی پی میں کمی کر کے کسانوں کو سبسیڈیریز دے رہے ہیں, ایجوکیشن کو بہتر کر رہے ہیں. یہ ایک عام آدمی سمجھ نہیں سکتا کس لیول کی مینیپولیشن ہے یہ, کس لیول کی فائنینشیل ٹرکری ہے یہ. عام آدمی کہتا ہے دیکھیں نا کتنا اچھا کیا جاتے ہوئے, اور پھر کیا بولے جیبوں میں پیسہ آئے گا. ایسے امیجز ہیں ڈائریکٹ جیبوں میں پیسہ, یعنی لوگوں کے سیلریز انکریز, گورنمنٹ سیلری انکریز, پینشن انکریز, سبسڈیز. اور دیکھیں یہ, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم میرے خیال میں ایک اور پروگرام فرائیڈے کو کریں گے بجٹ کا, اس میں آپ کو ریویل کروں گا کہ کتنی جگہ پر انہوں نے 39 جگہ ہیڈنگز میں انہوں نے جو چیز ایلوکیٹ کی تھی جتنے پیسے, وہ کہیں کہیں تو اس کا 20% بھی ریلیز نہیں کیا اور اس کو پی ایس ڈی پی میں ڈال دیا. تو مطلب 4 سال تک جن چیزوں سے کک بیکس ملتی رہی ہیں ان پہ خرچہ کیا جائے, اور آخری سال 4 مہینے پہلے فرشتہ لگنے کے لیے ہیلتھ کا بھی دل میں درد آ جائے, ایجوکیشن کا بھی دل میں درد آ جائے, تنخواہیں بھی بڑھا دی جائیں, کسانوں کو سبسڈیز بھی دی جائیں. 4 سال سے یہ سبسڈیز کیوں نہیں دی جا رہی تھی؟ دس از نتھنگ بٹ پری پول ریگنگ. دنیا کی کوئی جاتی ہوئی گورنمنٹ پورے سال کا بجٹ بنا کر اگلے حکومت کے لیے نہیں جاتی ہے, یہ ہتھ کڑی لگانے کے مترادف ہے اگلی گورنمنٹ کے. وہ آ کے کیا کریں گے؟ صحیح ہے, بڑا اہم آپ نے یہ بے نقاب کر دیا, کیوں پیش کر رہے ہیں؟ سمیع میر صاحب, آپ کی پارٹی کی پالیسی کیا ہوگی؟ ہم پی ٹی آئی کو تو جانتے ہیں دیا کلیئرلی, اور وہ آگے ہیں جی ہم تو 4 مہینے زیادہ کا پیش نہیں کرنے دیں گے. ول یو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ دس؟ آپ نہیں چاہیں گے کہ یہ ایسا کوئی بجٹ پیش ہو, منظور ہو, جو پورے سال کا ہو؟ کیا آپ کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو سیفان, آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے شو میں مجھے مدعو کیا. ہماری پارٹی کا پہلے سے یہ منشور رہا ہے اینڈ سٹانس رہا ہے دیٹ ہمارا فرینڈلی بجٹ آتا ہے جس میں بزنس کمیونٹی اور فارمرز کو یا عام آدمی کو اس کا فائدہ ہو. میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا اور میر صاحب کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ $7 billion artificially spent, that is almost 700 ارب روپے, جس ملک کا 22 بلین کا ریزرو ہو, آج تک کوئی گورنمنٹ نے ایسا نہیں کیا ڈالر کو نیچے رکھنے کے لیے. جو اسحاق ڈار نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے, اسحاق ڈار اتنا بڑا اس نے کرائم کیا ہے کہ ہماری ملک کی جو اکانومی کا حجال ہے, nobody else has to be blamed except for him. سیکنڈلی, کوئی گورنر اسٹیٹ بینک کی کوئی مانیٹری پالیسی نہیں تھی. ساری پالیسی جو تھی وہ اسحاق ڈار صاحب بناتے تھے. آج بیٹھ کے وہ سپریم کورٹ کو اور پاک آرمی کو ابیوز کر رہے ہیں. کوئی ایکسپورٹ پالیسی نہیں تھی. مجھے بتائیں کہ ریونیوز انکریز کرنے کے لیے انہیں آج تک کیا کیا؟ انڈسٹریلسٹ بھوکا مر گیا. 5 سال میں کوئی ایٹ لیسٹ اسحاق ڈار کے ساتھ بزنس کمیونٹی نے کوئی 15 سے 20 میٹنگز کی ہوں گی جن میں ان کو ہر میٹنگ میں بتایا گیا کہ سیلز ٹیکس ریٹرن کا ریفنڈ دیں ہمیں, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے, بٹ ہی نیور ٹوک اس سیریسلی. جو جتنا بھی کیا کہتے ہیں ہیلتھ کا بجٹ تھا, 48 ارب روپے کا بجٹ تھا, اس میں سے صرف 6 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیلتھ پہ, اور وہ بھی باقی میر صاحب کی بات کو میں دوبارہ سیکنڈ کروں گا, پی ایچ ڈی پہ میں خرچ کر دیا گیا. سو آج بھی دیکھیں نا, ان کی یہی مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو کراچی میں بجلی کا بھی بحران ہے وہ مس مینجمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ ڈالر کا بھی یہی حال ہے, اینڈ nobody else is to be blamed but مسٹر اسحاق ڈار صاحب. آج مفتاح اسماعیل صاحب آئے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اور تو he is a part of PMLN. جب کچھ مہینے رہ گئے ہیں, اب یہ باتوں کا کیا فائدہ ہے؟ اگر یہی حال ہو رہا تھا تو PMLN کی لیڈرشپ کو پہلے اسحاق ڈار صاحب کو ہٹا دینا چاہیے تھا, مفتاح اسماعیل صاحب کو لے آتے جو آج اتنی وعدے کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ اور ملک کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے.
صحیح اہم بات ہے. لیکن جان عزیز صاحب یہ جو ابھی بات سوال پہلا یہی ہے کہ بجٹ پھر کیوں پیش کرنے کی ضرورت آئی؟ پری پول لیکن یہاں پر اکنامک ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں سامنے آپ کے. سر آگے آپ کو لگتا ہے کیونکہ جو اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہمیں منظر نظر آیا ہے اس نے جو مستقبل کی منظر کشی کی ہے وہ تو اندوناک انتہائی حکومت کے لیے نظر آ رہی ہے. لگ رہا ہے فائنانس بل نہیں پاس ہو پائے گا اور نہیں پاس ہو پائے گا تو سیاسی انسرٹنٹی اور حکومت کا جانا یہ سب نظر آتا ہے. آپ کی اسسمنٹ کیا ہے جانا سکھ صاحب؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن جو ہے وہ تعاون نہیں کریں گی اور فائنینشیل بل پاس نہیں ہوگا. میرے خیال میں فائنینشیل بل پاس ہوگا کیونکہ ایک جمہوری پروسیس ہے. یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ نئی گورنمنٹ کو کوئی مشکلات درپیش نہ ہو اور ایک لیجٹمیٹ انہیں فائنینشیل بل پارلیمنٹ سے منظور ہو کے ان کے سامنے رکھا جائے. ہاں، یہ ان کا بھی اختیار ہوگا کہ وہ اس بجٹ میں اپنے ترجیحات کے مطابق تبدیلی کر سکیں، تو اس طرح بائنڈنگ نہیں ہوگا. لیکن ایک لیجٹمیٹ ان کو ایک بنیاد مل جائے گی کیونکہ وہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہوگا. لہٰذا اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک کنونشن ہے کہ آپ جب جائیں گے تو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہے وہ فائنینشیل بل پاس کرواتی ہے یا بجٹ بناتی ہے. اور وہی بجٹ ویسے بھی ہمارے اسٹیمیٹڈ ہے. جو بجٹ پچھلے 5 سالوں میں پاس ہوا ہے وہ منوان استعمال ہی نہیں ہوا یا فنڈز ریلیز نہیں ہوئے. سندھ کا یہ شکایت رہا ہے، بلوچستان کا یہ شکایت. چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی اس بات کو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے اور پھر شہوانی سازبی. اور اہم ترین سوالات، ڈالر کی بات ہوئی، معیشت کی بات ہوئی، بجٹ کی بات ہوئی ہے. یقینی طور پر کچھ ایسی پالیسیز جو بے نقاب کریں گے اس بریک کے بعد جس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی پاکستان کی معیشت پر اس اکنامک وارفیئر کی وجہ سے ہمیں اٹھانا پڑا ہے جو پاکستان فیس کر رہا ہے. ایسے کون سے پروجیکٹس ہیں جن میں اربوں روپے اس پر جو ہے اس طرح سے ضائع کیے گئے؟ اس بریک کے بعد ہوں گے بے نقاب. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات پاکستانی معیشت کے حوالے سے. یقینی طور پر جب آئندہ بجٹ 27 اپریل کو پیش ہوگا تو جو اکنامک پرفارمنس ہماری رہی ہے جس کی بنیاد کی اسسمنٹ کی بنیاد پہ اگلا بجٹ یا اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ اس کے ساتھ اگر دیگر اشاریے جو آگے افیکٹ کرتے ہیں معیشت کو وہ دیکھے جائیں گے تو وہ جو 10 ماہ کی فگر ہے جولائی ٹو اپریل شاید وہ بھی مکمل طور پر ہمارے سامنے 9 ماہ کی فگرز نہ آ سکیں. جو فسکل ایئر کے 9 ماہ کی فگرز اپریل تک کی ہیں نہ آ سکیں. اسی طرح سے جو ایسٹیمیٹس بنیں گے اگر وہ ایسی فگرز کی بنیاد پر بنیں گے جو خود کمپلیٹ نہیں ہیں تو آگے جی ڈی پی کا ایسٹیمیٹ جو ہم رکھیں گے وہ کتنا ریلائبل ہوگا بڑا اہم سوال ہے. پھر یہ جو ٹیکس ایمنسٹی جیسے بڑے اکنامک ریفارمز ہم اس پارلیمنٹ پر چھوڑ دیں تو اگلی پارلیمنٹ جس کو ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ آنا ہے کیا یہ سارے بڑے فیصلے ان کو نہیں کرنے چاہیے؟ یہ سارے بنیادی سوالات ہیں. جہاں صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے آپ کے نزدیک فائنانس بل پیش کرنا اور اس وقت منظور کرنا یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں صاحب یہ جو اب پوری طرح جس طرح صورتحال بن رہی ہے آپ کو لگتا ہے یہ بڑے فیصلوں کا وقت ہے اور یہ کیا کر رہی ہے جو موجودہ اکنامک ٹیم ہے یہ کیا کر رہی ہے آپ کے نزدیک؟ مجموعی طور پہ جو ڈار اکنامکس ہے ان کے کچھ خد و خال ہمارے سامنے ہیں. انہوں نے جس طرح بھی اشارہ بھی کیا گیا پاکستان کو قرضوں میں جکڑا، ہیوی باروئنگ کی، ایکسپورٹ بڑھانے کی بجائے فارن ایکسچینج ریزروز کو باروئنگ یعنی ادھار لے کے ان کو بوسٹ کیا. آج اس کے نتیجے میں ہم تقریباً کوئی لیس دین 2 months کے ریزروز ہمارے پاس رہ گئے ہیں اور خدا نہ کرے ہم آلموسٹ دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں. اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے انہوں نے سیلیبریٹ کیا کہ ہم نے چھٹکارا پایا. اب واپس دوسری دفعہ ڈی ویلیویشن ہم روپیہ ڈی ویلیو کر رہے ہیں ڈالر کے مقابلے میں آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن کی بنیاد پہ. یہ ایک ایسے وقت میں جب جیو پولیٹیکلی بھی ہمارے لیے حالات فیوریبل نہیں ہیں. ہمیں جو ہے گھٹنے ٹھیکنے پڑیں گے اور ناک رگڑنا پڑے گا اگر امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے کیونکہ پھر آئی ایم ایف سے اگر ہم لون لیں گے تو وہ سخت شرائط ہم پہ امپوز کریں گے. ابھی تک چائنا سے اور سعودی عرب سے جو امید اس گورنمنٹ کو تھی کہ $2 بلین ہمارے اکاؤنٹس میں وہ
कैश रख देंगे, वो भर नहीं आया वो उम्मीद। तो कहाँ से ये पैसे आएंगे? सिर्फ हमें तकरीबन $30 बिलियन चाहिए नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आज 2013 के मुकाबले में वही हुकूमत के रिजर्व्स हैं जो पीपल्स पार्टी के 2013 में थे। तो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट पाकिस्तान को ये छोड़ने जा रहे हैं। और जुल्म ये कि इसाकदार ने कभी भी कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं की। जो उस वक्त के कॉमर्स मिनिस्टर थे वो उनके साथ वो टॉकिंग पॉइंट पे ही नहीं थे, टॉकिंग टर्म्स पे नहीं थे। हमारे जो फॉरेन मिशंस में जो सो कॉल्ड जो इकोनॉमी को डील करने के लिए हमने काउंसलर्स बिठाए थे, उनकी नाअहली देखिए कि हम अपने एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सके। जब टैक्स बेस की बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन इतना ज्यादा इस मुल्क में हुआ है कि तकरीबन 80% हम लोग इनडायरेक्टली टैक्स दे रहे हैं। ये क्रिमिनल ये परफॉर्मेंस है। और ये जो एमनेस्टी इन्होंने ऐलान किया है, उम्मीद इनको ये कि $5 अरब आएंगे। खुदा करे $5 अरब आए, मुझे तो बहुत यानी नामुमकिन ये फिगर लग रहा है। अगर $1 बिलियन भी ये रेस कर सके तो भी उनकी बड़ी खुशकिस्मती होगी, क्योंकि ट्रस्ट इस हुकूमत पे कोई करने के लिए तैयार नहीं है। ये इदारों को अपने साथ लेने की इनकी सलाहियत नहीं है। इस वक्त लेम डक हो चुके हैं। तो कोई भी शख्स जो बाहर उनके पैसा पड़ा है वो इस गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जिनकी अपनी गवर्नेंस जो है, फाइनेंशियल गवर्नेंस की रिट खत्म हो चुकी है, जिनके अपने इदारे जो है वो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं मान रही, तो किस तरह $5 बिलियन ये लोग रेस कर सकेंगे? जो जहां तक मैं इकोनॉमिक्स स्टूडेंट की हैसियत से मेरी समझ है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि ये इंपोर्ट कम कर सकेंगे, ये एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्टेबल लाएंगे, रुपया को और डिवैल्यूएशन से बचाएंगे। और इस वक्त जो हम बैठे बैठे गरीब हो रहे हैं फॉरेन। उससे पहले सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा कि आपको नहीं लगता कि ओपोजिशन करेगी। लियाकत शहबानी साहब, आपको लगता है कि ये जिस तरह से स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में हमने देखा है कि 4 माह का बजट पेश किया जाए, रिकमेंडेशन दी है, 2 एमनेस्टी बिल उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं, इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल को उन्होंने अप्रूव कर दिया है, तो डू यू थिंक एक स्मूथ सेल, एक स्मूथ प्रोसीजर आपको नजर आ रहा है नेशनल असेंबली में फाइनेंस बिल का, या आपको रुकावटें नजर आती हैं शहबानी साहब? देखिए सिफा, पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ का जो अगले इंतखाबात को जीतने का जो एक बयानिया है, उसके बरअक्स उसके अपनी जमात ने ये जो बजट की तजवीज़ इन्होंने लाया, ये एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है इस बात का कि अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, वो इंतखाबात में शिकस्त से दो चार होंगे। वो इस तरह से कि ये इंतखाबी के साथ साथ साजिशी बजट है, और इनको अब ये यकीन हो गया कि अगली हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की चूंकि नहीं आनी, इसलिए इस तरह बजट पेश किया जाए, इस तरह के इक़दाम किए जाएँ, एमनेस्टी का इस तरह एक मुतनाज़ा बिल लाया जाए। बदनाम ज़माना जो क्रिमिनल्स हैं, जो फ्रॉडिये हैं, जो जिनके पास ब्लैक मनी है, जिन्होंने आवाम का पैसा लूटा है, बैनुल अक़वामी और मुल्की जो क्रिमिनल माफिया के लोग हैं, उन सबको रिलीफ देने का ये मकसद है कि अगली जो हुकूमत जिन जमातों की भी आएगी वो उनको पंसाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो पंस जाएं। यानी इसका ये मतलब है कि वो खुद तो नहीं आ रहे। और आप अब देखें कि पार्लियामेंट की मौजूदगी में पहले उन्होंने कहा कि हम ऑर्डिनेंस लाएंगे, सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए हमेशा या एमरजेंसी में कोई अर्जेंट मामला हो उस इशू को जो है ऑर्डिनेंस के जरिए लाया जाता है, या फिर कोई गलत काम छुप छुपा के करना हो उसको सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाया जाता है। और एमनेस्टी से कबल भी पाकिस्तान में जितने भी आए, आप मुझे बताएं किस एमनेस्टी से पाकिस्तान के आवाम को फायदा हुआ है? और जितना ये प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे हैं या गोल्ड जो पाकिस्तान में जिन लोगों के साथ है, या जितने भी ब्लैक मनी है जिन पे टैक्स इंपोज करने की बात कर रहे हैं, ये तो बेसिकली अगर पाकिस्तान में ये पैसे और प्रॉपर्टी ऑलरेडी मौजूद है, ये तो आपके मुल्क की जो मईशत है उसका ऑलरेडी हिस्सा है। ये उस रोलिंग में, उस सर्कल में ये तो पैसा चल रहा है। बेसिकली ये रिलीफ देना चाह रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पे वो पाकिस्तान के लोग जो यहां से पैसे लूट कर वहां पर ले गए हैं। वो यूरोप में मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह के कवानीन बनाए जा रहे हैं और बनाए गए हैं जिसके तहत यूरोप में, अमेरिका में जो ब्लैक मनी है और जिन जिन लोगों ने वहां पर ब्लैक मनी का ब्लैक प्रॉपर्टी खरीदा है उसको वो इंक्वायर करके उसको जब्त करने का प्लान बना रहे हैं। और उन लोगों ने राब्ता किया है हुकूमत पाकिस्तान से, मुफ्ता इस्माइल से, कि उनके इस ब्लैक मनी को बचाने के लिए एक जरिया बनाया जाए, एक तरीकाकार बनाया जाए, ये पैसे एक दफा पाकिस्तान में लाके अगेन
منی لانڈرنگ کے ذریعے یہ پیسے واپس باہر لے جائیں گے, یہ یہاں پر رہیں گے نہیں. یہ صرف جو ہے 5% کا جو یہ بات کر رہے ہیں ٹیکس کلیکشن کی, وہ بہت کم ان کو اس سے فائدہ ہوگا, لیکن یہ پیسے پاکستان میں آ کے فار اے منتھ, فار 2 منتھ, اس کے بعد یہ 31 جون کے بعد یہ پیسے پراپرٹی جتنے بھی یہاں پر لائیں گے یہ واپس لے جائیں گے. یہ ہمارے ملک میں جو ہے اسٹے کرنے کے لیے نہ یہ پراپرٹی آئے گی, نہ یہ پیسہ آئے گا, نہ یہ گولڈ آئے گا, نہ انویسٹر آئے گا, اور نہ انویسٹمنٹ آئے گی. تو یہ بہت بڑا سازش ہے اس ملک کے خلاف, اور اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بدنامی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے قوانین کو, جو کرمنل لوگ ہیں, جو فراڈیے ہیں, جنہوں نے اس ملک کے پیسے کو لوٹ کر جو باہر لے گئے, ان کو ریلیف دینے کے لیے آپ اپنے پارلیمنٹ میں قانون سازی کر کے ان کے کالے منہ کو سفید کرنے کے لیے ہمارے پارلیمان کو, ہمارے قوانین کو, ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے اسٹیٹ کو اگر استعمال کیا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا قومی جرم کوئی ہو نہیں سکتا جو یہ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دونوں کی جو $5 بلین والی بات تو ہے کہ نہیں آپ کو لگتا ہوں گے, آپ اس طرف کراچی کی طرف سبھی میر صاحب, محمد علی خان صاحب, پیر میر صاحب آپ کی طرف, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کتنے کلیکٹ ہوں گے ایمنسٹی سے؟ اچھا بریک کا کہا جا رہا ہے, تو اس بریک کے بعد اس طرف آ کے جواب ہمارے پینل کا ایمنسٹی سکسیس کے اوپر, اور آفٹر دس ویری شارٹ بریک ہی ہم بتائیں گے کہ کون سے پروجیکٹس ہیں جو فیزیبل نہیں رہے, کاسٹ اوور رنز کی وجہ سے بلینز آف روپیز ہم نے کس طرح ضائع کیا ایکسچیکر کے. آفٹر دس ویری شارٹ بریک میرے ساتھ. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات پاکستانی معیشت کے حوالے سے, اور پاکستان میں لگنے والے بڑے بڑے منصوبے نیلم جہلم, نندی پور, اسلام آباد ایئرپورٹ, یہ سارے منصوبے جس طرح سے کاسٹ اوور رن ہوئی, کو 37 ارب سے اسلام آباد ایئرپورٹ کی انیشل کاسٹ 100 ارب سے تجاوز کر گئی, نندی پور پروجیکٹ کئی 100 ارب گنا چلا گیا آگے, اسی طرح نیلم جہلم پاور پروجیکٹ, یہ تمام منصوبے جو کاسٹ اوور رن ہوئی, یہ بھی کیا ill planned پالیسیز تھیں یا پھر یہ امپوز کی گئی پاکستانی اکانومی پر؟ محمد علی خان صاحب, کہ ہم پر امپوز کر کے یہ تمام پروجیکٹس رکھے گئے جس کی وجہ سے اتنے بڑے اکنامک لاسز کیے ہیں معیشت میں, اسی اکنامک ٹیم نے جو مینیج کیے سارے پروجیکٹس. دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ اس دنیا میں 194 کنٹریز ہیں جس سے آپ کمپیریزن اپنا کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اسلام آباد کا ایئرپورٹ بنا ہے, اس کے لیے مریخ سے تو سیمنٹ نہیں لائی گئی اور نہ ہی مریخ سے سریا لایا گیا, یہ وہی سریا اور سیمنٹ ہے جس کی کیلکولیشن آپ کر سکتے ہیں کہ جی بکو میں ایئرپورٹ بنا تھا, زمبابوے میں ایئرپورٹ بنا تھا, دہلی میں بنا تھا, افغانستان میں بنا تھا, اس ریجن کی کاسٹ کتنی ہوتی ہے ایئرپورٹ کی, آپ کی کتنی لینڈنگ سٹرپس ہیں, آپ کے کتنے ڈکٹس ہیں, کتنے گیٹس لگے ہوئے ہیں, اس کا سائز کیا ہے, اس کے لحاظ سے آپ آرام سے حساب لگا سکتے ہیں کہ جی اگر $600 ملین کا بننا تھا یا $400 ملین کا بننا تھا, وہ $1 بلین, 1.5 بلین تک کیسے پہنچا. مگر پرابلم ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ساتھ اتنے سارے پرابلم ہیں, اور ہماری وفاداریاں جو ہیں وہ برادری سسٹم پہ ہیں ووٹ کے لیے, اور ہمارے یہاں لوگوں کو ان پڑھ رکھا جاتا ہے. اگر آپ اس کو یہ بھی بتائیں گے نا کہ جی ایئرپورٹ میں $400 ملین کی کک بیکس لی گئی ہیں, وہ کہے گا کوئی بات نہیں, دیکھو کتنا خوبصورت ایئرپورٹ میرا لیڈر بنا کر جا رہا ہے. تو ہمارے یہاں المیہ جو ہے وہ ایک مختلف قسم کا ہے. آپ 6000 دفعہ بتا دیں کہ اس روڈ پہ اتنا کک بیک ہوا ہے, اس ٹرین سسٹم میں اتنا کک بیک ہوا ہے, اس منسٹر نے جھوٹ بولا تھا اور یہ رنگے ہاتھوں میں جھوٹ پکڑ کے دے رہا ہوں, آپ کچھ کر لیں, یہاں یہ بالکل عوام نہیں سمجھے گی. ہمارے یہاں ملک سے کم محبت ہے, سیاست دانوں سے زیادہ محبت ہے. یہ ایک نیریٹو ہے, یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے, ہائیبرڈ وارفیئر جیسے کہتے ہیں, ہائیبرڈ وار ہے, نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. ہمارے اوپر خدا نہ کرے کوئی ہمت نہیں کر سکتا بم گرانے کے, مگر دن میں 650 دفعہ ہمارے دماغ کے اوپر بم گرائے جاتے ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو, جھوٹ کے تھرو, رانگ انفارمیشنز کے تھرو, انفوگرافکس کے تھرو. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ہر چیز جو ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے, آیا وہ ملک کی دشمنی میں ہے, اور یہ اتنے بڑے بڑے نیریٹیوز کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ کرپشن از بگننگ ٹو لک سو اسمال. دنیا کے کون سے ملک میں آپ
اس ملک کے دو بہترین انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں, جوڈیشری بھی ہے اور آرم فورسز بھی ہے, آپ اس کو ملائن کریں گے. فرض کیجئے خدا نہ کرے کل جوڈیشری نہیں رہتی ہے اور آرمی نہیں رہتی ہے, کیا بچا اس کے بعد؟ ونسٹن چرچل کے پاس جب لوگ آئے تھے ورلڈ وار کے بعد تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ملک تباہ ہو گیا ہے. ونسٹن چرچل لٹ اے سگار اسمائلنگلی سیڈ نہیں تباہ ہوا ہے, اس لیے کہ ہماری جوڈیشری ہے ابھی تک. کہ ہماری جوڈیشری کو اور آرم فورسز کو آپ ملائن کرتے رہیں گے, کنٹروورشل بنا دیں گے, تو اس کے بعد اس ملک میں پھر نہ ایئرپورٹ چلیں گے, نہ روڈیں چلیں گی. ایک بم کا کام ہوتا ہے روڈ اور برج کو گرنا, لقاکم بدہن. یہ بات عام آدمی کو سمجھانے کی ضرورت ہے بھائی کہ پلیز لو یور پولیٹیکل لیڈرز بٹ ناٹ مور دین یور کنٹری. لیکن ایمنسٹی کے حوالے سے سمیم ارشاد صاحب آپ کی نظر میں, کیونکہ یہ جو جس طرح سے ابھی لیاقت شہوانی صاحب نے ایکسپلین کیا کہ چوری کا پیسہ, یہ تمام چیزیں, یہ اٹس پارٹ آف اٹ. اب یہ بجٹ کا حصہ ہے جو قائمہ کمیٹی نے 2 بل نامنظور کر دی ہیں, آگے فائنانس بل میں یہ معاملہ جانا ہے. تو ڈو یو تھنک اس کا اتنا رسپانس آئے گا پہلے تو, اینڈ از اٹ لیجیٹیمیٹ ایتھیکلی اینڈ لیگلی آلسو؟ میر صاحب سر دیکھیں, ایک آرڈیننس کے تھرو یہ انفارم کیا گیا ہے کہ آپ یہ ایک ایمنسٹی لا رہی ہے پی ایم ایل این, بٹ دا بگر پرابلم از دس دیٹ دا ٹرسٹ آف دا پی ایم ایل این گورنمنٹ ہیز گون اوے. نو بڈی ٹرسٹ دیم. یہ کہتے ہیں کہ $5 ارب لائیں گے, مجھے تو نہیں لگتا کہ $1 ارب بھی لا سکیں گے یہ لوگ, کیونکہ there is a big trust issues between the people and the government right now. میں ایک اور بات بھی بولنا چاہوں گا سیفان, کہ اگر یہ فار ایگزامپل 10 بلین لاتے ہیں جو 2 ملین روپیز بنتا ہے, تو وہ تو 48 آورز میں پاکستان کا خرچہ ہے. سو دیٹ ول ناٹ ہیلپ دی اکانومی. always پی ایم ایل این کی مس مینجمنٹ اور پور پالیسیز کی وجہ سے آج ہم جہاں کھڑے ہیں, دیٹ از دا ریزن. ابھی آپ دیکھیں, اگر ان نے یہ 5-7 بلین پمپ نہیں کیا ہوتا انٹو دی ڈیفینڈنگ اوور ویلیوڈ روپی, تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا. ان لوگوں نے, پی ایم ایل این نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی طرف ہر انڈسٹری کا فنڈ لگا دیا, ہیلتھ کا بیڑا غرق کر دیا. کیا ایک پاکستان کی ہیلتھ سے زیادہ تھا میٹرو بنانا؟ جو ہیلتھ کا ایلوکیٹڈ بجٹ بھی ان لوگوں نے ڈیولپمنٹ کی طرف لگا دیا. سو واٹ ایور وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ, اٹس بیکاز آف پور پالیسیز آف پی ایم ایل این گورنمنٹ. ایگزیکٹلی. لیکن یہ جو مینوورنگ جو ڈالر کے ساتھ ہو رہی ہے ابھی, میراد علی خان صاحب آپ نے جو یہاں بیٹھ کر کہا تھا 120 to 123, where are you seeing it? کدھر جاتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں کچھ کہوں گا تو ایسا نہ ہو کہ اسپیکولیٹرز خوش ہو جائیں, مگر یہ میں آپ کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے الفاظ بتاتا ہوں. 1.25 سال پہلے انہوں نے ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی روپی 120 to 123 رہے. دوسری بات میں ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں کہ جب بھی یہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس سے 3-4% تو زیادہ اوپر جاتا ہی ہے اسپیکولیشن میں, پھر وہ سیٹل بھی ہو جاتا ہے about 1.6% above their growth rate. So this is, آپ گوگل کر لیجئے آئی ایم ایف کے سجیشنز کہ انہوں نے پاکستان کو کس وقت کہا تھا کہ کتنا ہونا چاہیے, تو ان کے لحاظ سے ہم کتنی دور رہ گئے ہیں ان کے ٹارگٹ سے. 119 روپے پہ تو آپ کو کچھ مل نہیں رہا, 118-40 پہ تو آج آخری بائنگ ہوئی ہے, میں نے جن سے بات کی ہے منی چینجر سے. ایک جھٹکے کا سوال ہے. 121-122 روپے پلس ہمارے یہاں جو اسپیکولیٹرز بھی آ جاتے ہیں نا, سونے پہ سہاگا ہے یہ. کرپشن کی منی ڈالر میں باہر جاتی ہے, لوگ اسپیکولیشن کے لیے خرید کے اپنے اکاؤنٹس میں رکھ لیتے ہیں, آفیشلی نہیں رکھتے, گھر میں رکھ لیتے ہیں, سیف ڈپازٹ اکاؤنٹ میں رکھ لیتے ہیں. تو 122 کی مار تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. میرے پروفیشنل ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں, تو یہ تو ہمیں روکنا پڑے گا. سیفان, ایک چھوٹی سی لائن پڑھنا چاہوں گا جو ایک ریپوٹیبل اخبار میں آئی ہے کل. Rapidly depleting dollar reserves can crush Pakistan economy, اور یہ بلومبرگ کا سٹیٹمنٹ ہے. پاکستان is depleting its dollar reserves at the fastest place in Asia and may soon have a buffer that's smaller than Cambodia, an economy that's less than 10% of its size, reported by Bloomberg.
Exactly. Now we are being compared by Cambodia. جی اور یہ ہم اسکرین پہ فلیش بھی کر رہے ہیں. لیاقت شہوانی صاحب آپ کی نظر میں یہ کیونکہ جو ڈالر کا جس طرح سے ہو رہا ہے سر, ہم نے اسٹیٹ بینک کو ایک کویشچن لکھا ہے, کئی بار دکھایا ہے, کوئی جواب نہیں آتا کہ کس طرح ایل سیز اوپن ہوئی اور ان پر فارورڈ ریٹ کے اوپر ڈالر خریدا گیا, اور کیا اس کی عوض, کیونکہ اگر اس سے پتہ چلے کہ بک ہوا ہے ڈالر تو ہم اندازہ لگا سکتے کہ کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا. تو ڈو یو تھنک کہ انٹرنیشنلی جو یہ جو اس کے ڈائنامکس اور پاکستان کے ڈائنامکس کے ذریعے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے ان موومنٹ سے لیاقت شہوانی صاحب؟ دیکھیں سیفان, کسی بھی ملک کی جو کرنسی ہے اس کی ویلیو وہ پلس ہوتا ہے اس مجموعی معیشت کا. ڈالر کا رائز اور پاکستانی روپے کی قدر میں کمی یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہمارا معیشت بالکل کمزور ہوتا جا رہا ہے, گرتا جا رہا ہے. آج سے 5 سال قبل کوئی عام صارف 500 روپے کا نوٹ اٹھا کے جو خورد و نوش کی اشیاء خرید سکتا تھا, آج اسی صارف کو 500 کے بجائے 5000 روپیہ دینے پڑ رہے ہیں اتنے ہی خورد و نوش کے اشیاء خریدنے کے لیے. اور اس کا پینک آپ تصور نہیں کر سکتے, بلکہ آپ بھی عوام میں رہتے ہیں, ہم بھی. عوام اتنے پریشان ہے کہ مہنگائی کی اتنی بڑی طوفان ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سی پیک کے 29 ارب ڈالرز جو انرجائز ہو چکے ہیں بقول احسن اقبال, وہ کہاں گئے؟ ان کا معیشت پہ کیا اثر پڑا, امپیکٹ کیا پڑا؟ انرجی کے جو آپ نے ذکر کیا بڑے بڑے پروجیکٹس لگے, آئے دن یہ فیتہ کاٹتے ہیں. خود اسحاق ڈار نے پچھلے سال اپنے بجٹ سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ صرف 3.5% اضافہ ہوا ہے اوورآل انرجی میں. تو اتنے بڑے پروجیکٹس سے صرف 3.5%. سکوک باؤنڈ کے 2.5 ارب روپے وہ کہاں گئے؟ ابھی اگلے چند مہینوں میں 400 ارب ڈالر جو ہے 400 ارب روپے ہم نے ریفنڈ کے شکل میں ری پے کرنے ہیں, اور چند مہینوں میں مختلف ایڈز میں 1500 ارب روپے پاکستان نے ادا کرنے ہیں. ادائیگی کے پیسے آئیں گے کہاں سے؟ تاریخ کے ورسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ آپ کا تجارتی جو مالیاتی خسارہ ہے 4.1% پہ چل رہا ہے, اور سرکولر ڈیٹ 525 ارب روپے تک پہنچ گئے. سارے اہم حقائق ہیں, لیکن یہ مجموعی طور پہ جب مجھے آپ مخلص ہوں گے تو آپ کی کرنسی کی حیثیت وائنڈ اپ پر جانا ہوگا جان صاحب سے بھی, کیونکہ ہمیں اس وقت